صفحہ نمبر 56۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ ہیں گمراہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، زمین بھر کے برابر سونا، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ فدیہ میں دے دیں، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ لیلۃ القدر کے اندر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھلایا کہ میری امت کے لوگوں، اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو لیلۃ القدر کے اندر یوں دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کیجئے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم سے مانگنے والی چیزیں تو بہت زیادہ ہیں۔ رزق میں برکت کی اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، عمر میں برکت کے لیے بھی اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، اور مقدمات سے خلاصی میں کے لیے بھی اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے تھی، کی جا سکتی ہے۔ لیکن ان تمام ضرورتوں کو چھوڑ کے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی
وہ یہ دی کہ تم اپنے پروردگار سے معافی طلب کرو، باقی ضرورتیں اپنی جگہ، ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن تمام ضرورتوں کو چھوڑنے کے بعد تمہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر تم اللہ سے صرف معافی مانگو، کیونکہ اگر معافی مل گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا، اگر معافی نہیں ملی تو سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی کچھ نصیب نہ ہوا۔ اس لیے اور کچھ نہیں مانگنا، اللہ سے لیلۃ القدر کی راتوں میں صرف اور صرف معافی مانگنی ہے۔ معاف کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور معاف کرنے والے لوگ بڑے دل کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ یہ کام معاف کرنا کمزور دل والوں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑے دل والے اور بڑے اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں جو معاف کیا کرتے ہیں۔ جو کمزور دل کے مالک ہوں ان کی بس کی بات نہیں ہے معاف کرنا۔ رمضان المبارک بھی اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم رمضان میں اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس لیے جبرائیل امین کی بد دعا کے اوپر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ جب جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ایسا بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پا کے اپنے گناہوں کی اپنے مالک سے معافی نہ مانگ سکے، اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے، تو رحمت للعالمین پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین۔ تو رمضان دینے کا مقصد یہی ہے کہ میرے بندوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی لیلۃ القدر کے اندر یہی ہے کہ میری امت کے لوگ اپنے رب سے معافی طلب کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اور معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے، مختلف طریقے شریعت نے مقرر کیے ہیں، اور ایک طریقہ آج کی گفتگو کے اندر میں احباب سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیسے بندہ اللہ سے معافی کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے معافی کا اعلان کر دے اور ہمیں معافی کا پروانہ مل جائے اس آخری عشرہ کے اندر؟ تو ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو نا تو پھر میرے بندوں کو معاف کرو۔ دنیا کے اندر تم میرے بندوں کو معاف کرو، آسمانوں سے میں اللہ تمہاری معافی کا اعلان کروں گا، آسمانوں سے تمہاری معافی کا پروانہ میں اللہ جاری کر دوں گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے میرے بندوں کو معاف کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ یہ ہے معافی مانگنے کا طریقہ، معافی مانگنے کا ڈھنگ اور پہلا طریقہ۔ اس لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تعافو بینکم، اپنے درمیان معافی ایک دوسرے کو دے دیا کرو، اگر تم سے کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیا کرو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لانے سے پہلے اگر تم سے کوئی معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ جب میرے پاس آ جاؤ گے گواہ پیش ہو جائیں گے، اور اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ جرم ثابت ہو گیا، اس کے اوپر حد قائم کر دی جائے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری محفل میں آنے سے پہلے اگر تم سے کوئی معافی مانگی تو اس کو معاف کر دو۔ کائنات کا رب بھی یہی کہتا ہے کہ میرے دربار میں آنے سے پہلے مجھ سے معافی مانگ لو، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں، یقین رکھنا میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ محبوب جی کم نعفو عن الخادم، او کما قال کم نعفو عن الخادم، محبوب جی میرے خادم ہیں، میرے نوکر ہیں، میرے غلام ہیں، ان سے غلطی ہو جایا کرتی ہے، میں اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو کتنی بار معاف کروں؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ یہی سوال صحابی نے دوسری مرتبہ کہا کہ محبوب جی میرے غلام ہیں، میرے نوکر ہیں، میرے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ان سے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو میں اپنے خادموں کو ایک دن کے اندر کتنی مرتبہ معاف کروں؟ میرے محبوب نے پھر خاموشی اختیار کی۔
جب تیسری مرتبہ یہ سوال دہرایا گیا نا کہ محبوب جی میرے خادم ہیں، میرے نوکر ہیں، میں ان کو زندگی ایک دن میں کتنی بار معاف کروں؟ تو سنیے گا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس نبی کا فرمان سنیے گا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی نے ہمارے لیے سفارش کرنی ہے کل میدان قیامت کے اندر، اس پیغمبر کا فرمان سنیے گا جس پیغمبر سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھوں سے کل قیامت والے دن حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعف عنہ فی کل یوم 70 مرہ، اگر تیرا غلام تیرا نوکر ایک دن میں 70 بار بھی غلطی کرے نا تو میں محمد کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ اور لوگوں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، فرمایا کہ اگر تمہارا خادم ایک دن میں، 1 سال میں نہیں، 1 مہینے میں نہیں، ایک دن میں اگر 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو کائنات کا امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم 70 مرتبہ معاف کر دو۔ اللہ بھی یہی بتلانا چاہتے ہیں، مجھ سے معافی چاہتے ہو، آخری اشرا آ گیا، میں نے تمہیں معاف کرنا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ میرے بندوں کو معاف کر دو، زمین پہ آسمانوں سے میں اللہ تمہاری معافی کا پروانہ لکھ دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، آگے کہتے ہیں محبوب جی ان لی مملوکین یکذبونی، میرے غلام ہیں اور مجھے جھٹلاتے ہیں، بعض دفعہ کام کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہوں، کچھ مار بھی دیتا ہوں، کچھ سخت کلمات کہتا ہوں کہ محبوب جی یہ میرا معاملہ اور میرے نوکروں کا معاملہ کیسے ہوگا؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن ترازو رکھا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے کے اندر تیری ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اور دوسرے پلڑے کے اندر ان کی زیادتیاں ہوں گی۔ اگر تیری ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی زیادتیاں برابر سرابر ہو گئی تو توقع ہے کہ معافی مل جائے، اور اگر ان کی زیادتیاں کم ہوئیں، نافرمانیاں کم ہوئیں اور تیری زیادتی زیادہ ہوئی تو میرے صحابی کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، اللہ کی عدالت میں تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اتنی بات ارشاد فرمائی تو صحابی ہل کے رہ گیا، کہنے لگا محبوب جی اس بات کے اوپر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب کے سب غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہی کر دیا۔ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن میرے گل کے اندر میرے غلاموں کی وجہ سے پھندا ڈالا جائے، اللہ کے دربار کے اندر مجھ سے پوچھ گچھ ہو جائے۔ تو معافی کا پروانہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے حاصل کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو معاف کرنا تمہارا کام، آسمان سے تمہارے لیے معافی کا اعلان کر دینا یہ رب العالمین کا کام۔ ایک اور حدیث سنیے گا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا ہے، عبداللہ بن مسعود انصاری صحابی کو، جو اپنے غلام کو مار رہے ہیں اور عبداللہ کی پیٹھ ہے میرے نبی کی طرف۔ میرے محبوب نے جب دیکھا کہ یہ غلام کو مار رہا ہے، میرے محبوب نے پیچھے سے آواز لگا کے کہا عبداللہ سن، عبداللہ جس کو تو مار رہا ہے نا، جتنی طاقت تجھے ہے اس کے اوپر، اس سے کئی حصے زیادہ کائنات کے رب کو طاقت ہے تیرے اوپر، کل کیا تو جواب دے گا قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر؟ اس نے دیکھا یہ آواز لگانے والا کون ہے، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہنے لگا جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو محبوب جی اس بات کی گواہ رہنا میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اگلی بات سنیے گا، دل کی تختی کے اوپر نوٹ کر کے جائیے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو لمسک النار، تجھے جہنم کی آگ چھو لیتی اور تو جہنم کے اندر چلا جاتا۔ تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، 2 سال ہو گئے تمہارے ذہنوں کے اوپر دستک دیتے ہوئے مجھے کہ اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، معاف کرو۔ اگر تم اپنی سختی سے باز نہیں آتے تو میں آواز لگانے سے میں بھی باز نہیں آتا۔ ایک امام صاحب جیل کے اندر گئے نا، اللہ اللہ، تو ایک ڈاکو تھا
اس نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا دین کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا، امام صاحب نے پوچھا تو کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چوری کر کے آیا ہوں اور 10ویں بار آیا ہوں۔ اور وہ چور کہنے لگا، ڈاکو کہنے لگا، چوری کر کے آیا ہوں اور 10ویں بار جیل میں آیا ہوں۔ تو دین کے لیے آیا ہے، کہیں ڈول نہ جانا، قائم رہنا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر ایک ڈاکو نے مجھے سبق پڑھا دیا کہ دین کی بات کے اوپر ڈٹ جانا، قائم رہنا اہل ایمان کا وطیرہ ہے۔ تو بھائیو، اس آخری عشرے کے اندر اگر چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے تو پھر اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہوگا۔ یہی طریقہ ہے، اللہ کے بندوں کو تم معاف کر دو، کائنات کا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھیے گا، چوتھا پارہ، صفحہ نمبر ہے جی 61۔ سورۃ آل عمران، چوتھا پارہ، صفحہ نمبر 61 اور آیت نمبر ہے جی 135۔ الذین ينفق، بلکہ 133 ہے کہ یہ 33 ہے، مجھے صحیح یہاں نظر نہیں آ رہا۔ صفحہ نمبر 61 کی آخری آیات، اللہ اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑ لگاؤ، کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ مال جمع کرنے کے اندر آگے بڑھتے ہو، ذرا نیکیوں کے اندر بھی آگے بڑھو۔ وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، کوشش کرو، آگے بڑھو۔ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف، جو مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ گیا ہے، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جلدی کرو، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑ لگاؤ مغفرت کی طرف، جلدی کرو، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، جنت کی طرف دوڑے لگاؤ۔ اور مال کے پیچھے دوڑے لگانے والوں، کوٹھیاں بلڈنگیں بنانے کے لیے دوڑے لگانے والوں، کائنات کا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اصل تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، میں نے ڈرنے والوں کے لیے اپنی جنت کو پہلے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اللہ، جنت تیار ہو چکی ہے بھائی، چاہیے۔ آپ حضرات تو چلے گئے نا رات کو، یہاں ماشاءاللہ ساری رات کھجوریں چلتی رہیں، کعوے چلتے رہے، پورے 1 گھنٹے کا درس ہوا۔ کئی خوش قسمت ایسے بھی تھے کہ جو اپنے بستروں کو چھوڑ کے دوبارہ مسجد کی طرف آ گئے، اور آپ نے تو زحمت نہ فرمائی نا ماشاءاللہ، ساری رات لوگوں نے بیدار ہو کے درس قرآن سن کے نفل نوافل میں دعاؤں میں اپنی رات بسر کی۔ اللہ قبول فرمائے بھائی۔ دوستوں نے کھجوروں کا اہتمام کیا اور ساری رات ماشاءاللہ پورا کارٹن جو ہے وہ کھجوروں کا چلتا رہا۔ ہاں بھی جنت چاہیے، چند لوگ بولتے ہیں، اللہ سب کی نصیبے میں کرے بھائی۔ اللہ اللہ، فرمایا وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف ہے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اعدت، میں نے پہلے سے تیار کر رکھی ہے، للمتقین، تقوی والے لوگوں کے لیے۔ کون ہے تقوی والے لوگ؟ فرمایا کہ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی کے اندر بھی، تنگی کے اندر بھی، والکاظمین الغیظ، کنٹرول کرنے والے ہیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو۔ اگر چاہتے ہو کہ کائنات کا رب ہمیں معاف کرے
تو کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو تم معاف کر دو، آسمانوں سے میں اللہ تمہاری معافی کا اعلان کر دوں گا۔ والعافین عن الناس، درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو۔ واللہ یحب المحسنین، میں اللہ محبت کرتا ہوں ایسے پسند کرنے والے، ایسے معاف کرنے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے محسنین سے میں اللہ پیار اور محبت کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر بھی معاف کرنا ہے، اور اگر کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی اقتداء کے اندر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور محبوب دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اس کے گناہ معاف کر دے، وافی واعف عنہ، اللہ میں محمد درخواستیں کر رہا ہوں کہ اس اپنے بندے کو، میرے امتی کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ مرنے کے بعد کائنات کا امام دعائیں کر رہا ہے، میرے محبوب دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے محبوب کی دعاؤں کو یاد کر لیا، اور میرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش عوف بن مالک آج پیچھے نہ کھڑا ہوتا، آج عوف بن مالک کی چارپائی جنازے کی صورت میں امام کائنات کے آگے پڑی ہوتی، کم از کم کائنات کا امام پیغمبر میرے لیے رب سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اللہ اللہ، دنیا کے اندر بھی معاف کرنا ہے، آخرت کے اندر بھی معاف کرنا ہے، اور معافی یہ نہیں ہوتی کہ ہاتھ نہیں پہنچا بدلہ لینے کے لیے کہا نہیں میں نے معاف کر دیا، نہ نہ، قدرت ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود پھر معاف کرنا اصل معافی ہوتی ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، میرے نبی نے تلوار لٹکائی ہے ایک درخت کے ساتھ اور آرام کرنے لگے، ایک مشرک آیا، اس نے تلوار اٹھا کے نا میرے محبوب کے سرانے کے اوپر کھڑے ہوئے کہتا ہے، من یمنعک منی، مجھے بتاؤ تجھے کون بچائے گا۔ اب تلوار ننگی ہے، سر کے اوپر ہے، اور فضا کے اندر لہرا بھی چکا ہے، لیکن کائنات کا امام پیغمبر کہتا ہے، اللہ تیری تلوار ننگی ہے، تیرے ہاتھ کے اندر ہے، فضا کے اندر لہرا بھی چکا ہے، پر میں محمد کو اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ تیری تلوار سے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ۔ جب محبوب نے اللہ کا نام لیا نا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کانپنے لگا، میرے محبوب نے تلوار اٹھائی اور کہا، اب تو بچا، تجھے میں محمد کی تلوار سے کون بچائے گا؟ اللہ اللہ اللہ، اگر ہوتا ہم میں سے کوئی تم قطعاً بچ کے نہ جاتا، لیکن کائنات کا امام پیغمبر بتا رہا ہے کہ معاف اس وقت کرنا ہے جب پورا کنٹرول ہو تمہارے اندر، طاقت ہو بدلہ لینے کی، قوت ہو، یہ نہیں ہے کہ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے پھر معاف کر دیا۔ محبوب کو جب کہتا ہے نا، محبوب نے فرمایا بتا اب تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اب دیکھیں امام کائنات کے پاس تلوار بھی ہے، طاقت بھی ہے، میرے محبوب کے پاس موقع بھی ہے، لیکن کائنات کا امام پیغمبر اس کو معاف کر رہا ہے، کہا کہ جاؤ میں محمد تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ کائنات کے لوگوں، معافی وہ نہیں ہوتی جہاں ہاتھ نہ پہنچے، جہاں طاقت نہ چلے، معافی وہ ہوتی ہے موقع بھی ہو، طاقت بھی ہو، پھر اس کو معاف کر دینا، یہ کیا ہے؟ معافی ہے۔ اس لیے یہاں قرآن بھی کہتا ہے، فرمایا الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی کے عالم کے اندر بھی، والضراء، اور تکلیف کے اندر بھی، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ ہیں، واللہ یحب المحسنین، میں اللہ بھی ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ رمضان کا آخری عشرہ تاک راتیں چل رہی ہیں، کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ مجھ سے معافی لے لو، معافی کا پروانہ لے لو، پر معافی کا پروانہ تب ملے گا جب تم میرے بندوں کو معاف کر دو، زمین پہ کھڑے ہو کہ تم میرے بندوں کو معاف کر دو، کائنات کا رب آسمانوں سے اعلان کرے گا، او میرے بندوں کو معاف کرنے والو، جاؤ میں اللہ نے تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ تمہیں نصیب کر دیا۔
بھئی معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، اور دعا کیا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے۔ مولا ہماری بھی درخواست ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا